إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام تعریفیں ہر طرح کی حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، اور لا تعداد انگنت درود اور سلام ہو امام کائنات امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جو کائنات والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا گیا۔ میرے بھائیوں، پچھلے جمعے پر میں نے آپ کے سامنے یہ اعلان کیا تھا کہ آئندہ سیرت کا ایک پہلو آپ کے سامنے رکھا جائے گا، لیکن آپ کو اس وقت پتا ہے کہ فلسطین کے اندر ہمارے وہ مسلمان بھائی جن پر ظلم اور بربریت کی جا رہی ہے، تو میں نے اپنا موضوع چینج کر کے فلسطین کے مظلوموں کے حق کے اندر اس ممبر سے بولنے کی کچھ جسارت کرنے کا میں نے سوچا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو نصرت اور فتح نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی جتنے لوگ بھی دین کا کام کرتے ہیں ان کی زندگیوں کے اندر دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، سورہ المائدہ کی آیات 51 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کے اندر کائنات کا رب، کائنات کا خالق اور مالک کائنات والوں کے مومنوں کو متنبہ کرنا چاہتا ہے کہ کائنات کے اندر مومنوں، مسلمانوں، یہود اور نصارہ تمہارے جو ہیں تو دوست اور بھائی نہیں ہو سکتے۔ اس آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا بعضهم اولیاء بعض، یہ یہود اور نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور یہ تمہیں اس وقت تک بھائی نہیں سمجھیں گے جب تک
یا یہودیت کو قبول نہ کیا جائے یا نصارہ کو قبول نہ کیا جائے، ورنہ یہ تمہارے ازلی دشمن ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے آخر میں یہ فرمایا کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ رب العالمین ظالموں کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ میرے بھائیوں، اسلام کے اندر جہاد ایک ایسا پہلو ہے، اس جہاد کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر جہاد کے اندر جانے والے گھوڑوں کی بھی قسم اٹھائی ہے، بلکہ بیت اللہ کے اوپر وہ ککریاں پھینکنے والے ابابیل جنہیں کہا گیا، تو رب العالمین نے ان کے اس عمل کو دیکھ کر اللہ نے ان کو قرآن کا حصہ بنا دیا، اور جب تک قرآن باقی رہے گا تو اللہ رب العالمین نے ابابیلوں کو قرآن کا حصہ بنا کر ان کو ایک مقدس پرندہ بنا دیا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ اور نسبت جہاد کے ساتھ وہ جڑ گئی۔ میرے بھائیو، آج کا مسلمان خالی ٹی وی دیکھنے کی حد تک رہ گیا ہے۔ کشمیر کے اندر اگر ظلم ہو ہم نہیں بولتے، وجہ کیا ہے؟ وہ کشمیری ہیں۔ اگر فلسطین کے اندر ظلم ہو رہا ہے ہم نہیں بولتے، کیونکہ وہ فلسطینی ہیں۔ اگر چیچنیا کے اندر ظلم ہو رہا ہے ہم بولنے کی جسارت نہیں کرتے، اس لیے وہ چیچنیا کے ہیں۔ ہمیں ظلم وہ نظر آتا ہے جو میرے اوپر ہو یا آپ کے اوپر ہو، ہمیں وہ ظلم بخوبی نظر آتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جب احد کی جنگ ہوئی آپ مدینہ منورہ کے اندر تشریف لے کر آگے، آپ نے فرمایا کہ میرا ایک صحابی ہے، سعید اس کا نام ہے، مجھے نظر نہیں آتا، جاؤ اس کو تلاش کرو۔ صحابہ اکرام تلاش کرنے گئے، نظر نہ آئے۔ آ کر فرمایا اللہ کے رسول ہمیں وہ نظر نہیں آیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دوبارہ تلاش کرو اور آواز دو، میرا سلام دو۔ وہ کتنا خوش قسمت صحابی ہوگا جس کو امام کائنات محمد رسول اللہ نے اپنا سلام دیا ہوگا۔ جب آواز دی اور سلام دیا کہ تمہیں کالی کملی والے نے سلام دیا ہے، تو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زخمیوں کے نیچے پڑا ہوا ہے۔ جب اللہ کے نبی کا نام سنا تو اٹھنے کی کوشش کی۔ صحابی رسول قریب گئے، جا کر کہنے لگے کہ آپ کو اللہ کے رسول نے یاد کیا ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا میں پسند کرتا ہوں، مجھے ان کے پاس لے کر جایا جائے۔ یہاں جبرائیل امین نے آپ کو بتا دیا کہ سعید کو لے کر آنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنا مسلح چھوڑ کر جانے لگے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ جا رہے ہیں؟ فرمایا اس طرف سے سعید آئے گا، یہاں سے آمنہ کا در یتیم جائے گا، راستے میں ملاقات ہو جائے گی۔ جب راستے میں ملاقات ہوئی، حضرت سعید نے کہا اللہ کے رسول میرے جسم پر کوئی حصہ ایسا نہیں جس میں زخم نہ لگے ہوں، لیکن آپ کو دیکھ کر رب کعبہ کی قسم ہے مجھے سارے دکھڑے بھول گئے اور میں دنیا سے جاتے ہوئے آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہم اگر ہوتے تو ہم کہتے کہ ہمیں اپنی بیوی کے پاس جانا ہے، ہمیں اپنی اولاد کے پاس جانا ہے۔ وہ صحابہ اکرام کو یہ معلوم تھا کہ یہ رشتے دنیا کے ہیں، آخرت کے اندر کام آنے والی جو ہے وہ شہادت ہے اور اللہ کے رسول کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنی گود مبارک میں اٹھایا،
دیدار کرتے کرتے حضرت سعید جو ہے دنیا کو چھوڑ کر اللہ سے ملاقات کے لیے وہ چلے گئے۔ میرے بھائیو، آج فلسطین کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، اگر انسانی حقوق کی ایجنسیاں اور تنظیمیں اگر ان کو یہ کہا جائے تو اگر ایک کتا مر جائے تو پوری دنیا کا بگڑا ہوا بیڑیا جس کو میڈیا کہا جاتا ہے وہ سارے اپنے کیمرے لے کر اس کتے کو مظلوم کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور ساتھ کیا کہتے ہیں؟ ہم انسانی حقوق کے علمدار ہیں۔ یہ انسانی حقوق انہیں نظر آتا ہے، لیکن فلسطین پر 75 سالوں سے جو جنگ مسلط کی گئی ہے یہود و نصارہ نے، وہ انسانی تنظیم کے علمداروں کو نظر کیوں نہیں آ رہی؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اللہ نے یہ کہہ دیا جب سے یہ قرآن لوح محفوظ پر تھا، اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ یہودی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور جنہوں نے یہودیوں سے دوستیاں کی، انہوں کو اپنا کارساز بنایا، ان یہودیوں کے ساتھ جنہوں نے اپنی یاریاں لگائی، اللہ نے اپنی عزت کی قسم اٹھا کر یہ کہا ہے کہ یہ انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اس لیے من تشبہ بقوم فہو منہ، جس نے اس کائنات کے اندر جس قوم کی مشابہت اختیار کی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے قیامت والے دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آج دیکھیں ہم کتنے، جب مذہب کی باری آتی ہے تو ہم یہود اور نصارہ کی مذہب کی تعریف کرتے ہیں کہ جی اس نے کتے کو پانی پلا دیا، اس نے جناب بلیوں کو پانی پلا دیا۔ اس کو انسانیت نہیں کہتے۔ جانوروں کو پانی پلانا، اس کو انسانیت نہیں کہتے۔ انسانیت تو اس کو کہتے ہیں جب انسانوں پر ظلم کیا جائے تو اللہ کی قسم انسان اس کے لیے بول پڑے اور اس کے لیے میدان عمل کے اندر وہ آ جائے، اس کو انسانیت کہا جاتا۔ میرے بھائیوں، فلسطین کا ایک بوڑھا انسان بیت الحرم کے اندر بیٹھا ہوا وہ دعا مانگ رہا ہے پاکستان کے لیے، اور اس کا اپنا کیا حال ہے؟ اپنا حال یہ ہے اس کے بیوی بچوں کو اسرائیلیوں نے مار دیا، اور اس کے بیوی بچوں کو اسرائیلیوں نے رون دیا اپنے پاؤں کے نیچے، اور بیت اللہ کے اندر بیٹھ کر وہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے مسلمانوں کے لیے وہ دعائیں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرمانا اور اہل پاکستان کی حفاظت فرمانا۔ میرے بھائیوں، آج مسلمان اگر لڑتا ہے وہ شہادت کے لیے لڑتا ہے، اور شہادت ایک مومن کا جو وہ مقصود ہے جس کے اندر وہ زندہ ہوتا ہے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے یہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ کہنے کی تمہیں کوئی اجازت نہیں ہے کہ تم انہیں مردہ کہو۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور کھاتے اور پیتے ہیں، اور تمہیں شعور نہیں ہے کہ یہ کیسی زندگی گزارتے ہیں۔ ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ وہ دنیاوی زندگی کے اندر زندہ نہیں ہیں، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور کھاتے اور پیتے ہیں۔ عند ربہم یرزقون، وہ اللہ کے ہاں کھاتے اور پیتے ہیں، لیکن ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ہم ان کے کھانے پینے کی اور ان کی زندگیوں کے بارے میں ہم یہ تجسس کر کے عوام کو بتائیں کہ وہ اس طرح زندہ ہیں۔ ان کو اللہ جانتا ہے وہ کیسے زندہ ہیں۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ہم ان کے بارے میں کوئی شعور نہیں رکھتے، لیکن ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم ان کو مردہ کہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جہاد وہ منصب ہے کہ کبھی مائیں اپنے بیٹوں کو جہاد کے لیے تیار کیا کرتی تھی۔ آج مائیں اور ان ماؤں کے بیٹے، آج کیا ہے، فلسطین کے اندر جنگ لگی ہوئی ہے، فلسطین کے مسلمانوں کو روتا جا رہا
پاکستان کے نوجوان کرکٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں کتنے آؤٹ ہو گئے اور کتنے باقی رہ گئے اور کون جیتے گا اور کون ہارے گا. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، یہ جو کرکٹ کے پیچھے یہ نوجوان نسل لگ چکی ہے، یہ جب کرتب دکھانے والا جو بابا آئے گا نا، جس کو دجال کہا جاتا ہے، اس دجال کی یہ کرکٹ جو ہے سب سے پسندیدہ کھیلوں میں سے کھیل ہوگا اور اس کو وہ پسند کرے گا. آج کا ایک مسلمان جس کو کلمہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، اس کو کرکٹ کی ہر بات نظر آتی، اس کو ہارنے اور جیتنے کے سارے آپشن نظر آتے ہیں. کبھی اس نے ہاتھ اٹھا کر فلسطین کے لیے دعا نہیں کی، اللہم انصر اخواننا المظلومین وفی فلسطین. ہم نے کبھی ان کے لیے یہ دعا نہیں کی. اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین وفی چیچنیا، اللہم انصر المجاہدین فی کشمیر، اللہم انصر المجاہدین فی شیشان، اللہم انصر المجاہدین فی پاکستان. ہم نے کبھی یہ دعائیں نہیں کی. ہم اللہ کے ہاں مجرم ہوں گے. میرے بھائیوں، یہ جہاد و منصب ہے. نماز پڑھنی ٹھیک ہے، روزہ رکھنا ٹھیک ہے، قرآن پڑھنا ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں، مکان کو بنایا جائے، اس کی بنیادیں بھی ہوں، اس کی دیواریں بھی لگ جائیں، اس پر چھت نہ پڑے تو وہاں پر کوئی نہیں جاتا. کیوں؟ اس مکان پر چھت نہیں ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ پورے اسلام کی جو چھت قرار دیا ہے وہ جہاد ہے. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ. اس جہاد کو راستے سے ختم کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے یہود و نصارہ نے کتنے جدل کیے ہیں. آج ہم تو کہتے ہیں فلاں نے نبوت کا اعلان کر دیا، استغفر اللہ. آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ یہود اور نصارہ نے یہ جھوٹے نبیوں کو کیوں یہاں پر آ کر ان کو ایڈورٹائزمنٹ کیا اور ان کو نبی بنا کر، انگریزی بنا کر دنیا کے اندر ان کو کیوں ان کی ایڈورٹائزمنٹ کی گئی اور لوگوں کے ان کے ساتھ لگایا گیا. وجہ کیا ہے؟ مرزا قادیانی جب آیا تھا انگریزی نبی، اور یہ انگریزوں سے یہ دھل کر آیا تھا، اس نے آ کر سب سے پہلے یہ کہا تھا ہمارے آقا جو یہودی ہیں ان کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے. کہو استغفر اللہ. آج یہودی نمازوں سے خائف نہیں ہے، آج یہودی تسبیحوں سے خائف نہیں ہے، خانقاہیں بنانے سے یہودی خائف نہیں ہے. آپ جتنی مرضی خانقاہیں بنا کر 1 نمبر سے لے کر 10 نمبر کے وہاں پر عزتوں کے لٹیرے پیروں کو رکھ دو، انگریزوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے. آپ نماز پڑھیں، 5 نمازیں فرض ہیں، آپ انگریزوں کو دکھانے کے لیے 10 نمازیں پڑھیں، 24 گھنٹے سجدے میں گرے رہیں، انگریز کو کوئی تکلیف نہیں ہے. انگریز کو تکلیف تب ہوگی جب نظام کی تبدیلی کی آواز لگائیں گے تو پھر انگریزوں کو اور انگریزوں کے ایجنٹوں کو اتنی تکلیف ہوگی کہ یہ نظام کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، لہٰذا یہ جو ہے یہ اچھے انسان نہیں ہیں. انگریزوں کو بھی ان سے ہی تکلیف ہے. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا. اللہ نے ان گھوڑوں کے پاؤں سے جو دھول اٹھی ہے جہاد کے اندر، میدان جہاد کے اندر، اس دھول کی بھی آسمان والے رحمان نے قسم اٹھا کر کائنات والوں کو یہ عظمت جہاد بتا دی ہے کہ کائنات والوں، جہاد کو تم عام فریضہ نہ سمجھنا. یہ جہاد وہ ہے جو گھوڑوں کے پاؤں کے ساتھ سے دھول بھی اٹھے، آسمان والا رحمان اس کو بھی پسند کرتا ہے. آج ہم نے جہاد فریضہ کو اپنی زندگیوں کے اندر سے ختم کر دیا، اور ختم کر کے ہم نے اپنی اولادوں کو صرف اور صرف یونیورسٹی اور کالجوں تک محدود کر دیا، اور ہم نے انہیں یہ کہہ دیا یہ سبجیکٹ پڑھو گے، اتنا کماؤ گے، ڈاکٹر بنو گے، ڈگریاں
लے कर आओगे, तुम इतनी लोगों को जो है लूट कर अपने बैंक बैलेंस बनाओगे, हमने ये बता दिया। लेकिन एक माँ ने आज अपने बेटे को मनसब शहादत न बता सकी, वो हजरत खंसा रजी अल्लाह ताला अन्हा थी, जो रसूलुल्लाह के दौर के अंदर जहाद होता है और जहाद के अंदर वो 4 बेटों समेत उनका खामन भी शहीद होता है। ये हिजाब करके जाती हैं और सहाबा से पूछती हैं, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह का बताओ और मोहम्मद रसूलुल्लाह का मुझे बताओ। वो सहाबी कहते हैं, तेरा खामन शहीद हो गया। ये जवाब देती है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये इतना बड़ा सदमा नहीं है, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह का बता दो। जब आगे बढ़ती है, बेटे की बताया, आपका बेटा जो है वो शहीद हो गया। कहती क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये इतना बड़ा सदमा नहीं है, जो मेरे यहाँ सदमा है वो अब्दुल्ला के दुरे यतीम काली कमली वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह की हिफाजत के लिए मैं पूछ रही हूँ। मेरे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर हिफाजत के अंदर है, मेरे सारे दुखड़े कुछ भी नहीं। मेरे भाइयों, जरा आप इस बात का गौर करो। आप अपने आप को लेबॉर्टरी के अंदर डालो। खाने पीने से, कमाई करने से बाहर निकलकर मरना तो वैसे भी है, बैंक पर एड़ियां रगड़ कर भी मरना है, वहां भी मौत आनी है। अस्पताल के बेड पर भी मौत आनी है, कैंसर में तड़प कर भी मौत आनी है, शुगर के अंदर तड़प कर भी और मौत आनी है। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मेरे रब ने जो मनसब बता दिया कि शहीद को मुर्दा न कहना, कुरान ने इस बात की तईद की है। आसमान वाला रहमान कह रहा है, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए उन्हें मुर्दा न कहना, वो जिंदा है। बलखियाऊं वाला किल्ला, बलखियाऊं वाला किल्ला, जिंदा है। आज मुसलमानों, कायनात के अंदर मस्जिद अक्सा आपको और मुझे चीख कर कह रही है कोई पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया का वो मुजाहिद, वो मस्जिद अक्सा जिसका जिक्र रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर किया है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। रब्बुल आलमीन फरमाता है, मेरे महबूब, मैं तुझे उठा कर लाऊंगा। मिराज पर मैंने मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द मिन आयातिना अपनी निशानियां रखी हैं। और मोहम्मद रसूलुल्लाह को आप इमामुल अंबिया कहते हैं, और इमामुल अंबिया बनाने वाली तो मस्जिद अक्सा थी। इमामुल अंबिया बने मस्जिद अक्सा के अंदर, वो सारे अंबिया को नमाजें पढ़ाई और नमाज पढ़ाकर वहाँ से मेरे इमाम कायनात का मनसब बना, इमामुल अंबिया बना और पूरी कायनात वालों के नबियों के इमाम बने। इस मस्जिद का जिक्र कुरान में आया। इस मस्जिद के अंदर बहुत सारे अंबिया ने अपनी पेशानियां टेकी। ये मस्जिद हजरत सुलेमान ने तामीर की, जिन्नात के जरिए तामीर करवाई गई। और हजरत सुलेमान अपने आसा के ऊपर खड़े थे, वहीं पर वफात पा गए। और अभी वो नीचे से दीमक ने आसा नहीं खाया था, अभी सुलेमान वहीं उसी तरह खड़े रहे। आज तो एक गद्दी नशीन, एक तवीज फरोश ये कहता है, मेरे साथ जिन हैं और जिन इल्म गैब जानते हैं, मैं जिन्नात के जरिए अमलियात का काम करता हूँ। और मुझे ये बताओ, वो जिन्नात जो हजरत सुलेमान के सहाबी थे, जो हजरत सुलेमान के ताबे थे, वो इल्म गैब तो नहीं जानते थे। आज तो कई हजार सदियों के बाद आज का एक काहिन, जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया है, उतबिउ फी हाज़िहि दुनिया लानता, जिसके लिए लानत की गई है, आज उसके जिन्नात जो हैं तुम्हारे और मेरे घर के बर्तनों को भी जानते हैं। हमारा इतना अकीदा कमजोर हो गया। हमें तो जहाद के लिए, ये जब मर्द अगर ये जहाद के अंदर तलवार लेकर निकलेंगे, रब भी इनके जलने की कस्में उठाएगा और इनके फौत होने के बाद
آسمان سے ملائکہ ان کی مغفرت کے لیے دنیا پر نازل ہوں گے۔ جہاد وہ منصب ہے، دنیا کے کتوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں مسلمان اگر لڑتا ہے وہ اس لیے لڑتا ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کر سکے۔ ہم تو زندگی پانے کے لیے جہاد کرتے ہیں، اور آج تک تاریخ کے اندر یہ بات ثابت نہیں کر سکتا کوئی بھی کہ کوئی یہود اور نصارہ اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ کر ٹینکوں کے آگے آئے ہوں۔ لیکن الحمدللہ پاکستان کی تاریخ، پاکستان کی افواج اس بات کی تائید کرتی ہے 1965 کی جنگ کے اندر یہ جو ٹینکوں کے آگے اپنے جسموں پر بم باندھ کر گئے تھے وہ بھی تو ماؤں کے بیٹے تھے، لیکن ان کو بھی جذبہ جہاد اور اللہ سے ملاقات کا جذبہ تھا۔ انہوں نے ان ٹینکوں کو نیز اور نابود کر دیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقًّا، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اور جہاد کرنے کا کنسپٹ یہ ہے کسی ٹکڑے کے لیے نہیں، کسی زمین کے لیے جہاد نہیں۔ اگر جہاد کرنا ہے تو کلمت اللہ کے لیے کرنا ہے، لا الہ الا اللہ کی سربلندی کے لیے کرنا ہے، اپنا مال صرف کرنا ہے اللہ کی سربلندی کے لیے، دین کی نصرت کے لیے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اسلام کی نصرت اور مدد کے لیے اپنا مال اور جان اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، جہاد کا منصب اور رتبہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر حضرت عبداللہ بن رواح آپ نے ان کو جہاد کے لیے بھیجا، اور اس جہاد کے اندر جو مجاہدین تھے ان کا یہ کمانڈر اور امیر بنا کر بھیجا گیا۔ جب جانے لگے انہوں نے اپنے قافلے کو بھیج دیا مارکے کے اوپر۔ ان کے گھوڑے کی سواری تھی وہ بہت تیز تھی، مضبوط تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم جاؤ، میں آج جمعہ جو ہے وہ محمد رسول اللہ کی مسجد کے اندر اور آپ کی معیت کے پیچھے، آپ کی امامت کے پیچھے میں جمعہ پڑھ کر میں آپ تک پہنچتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جب دیکھا عبداللہ بن رواح مجمع کے اندر بیٹھا ہے، خطبہ سن رہا ہے، اور جہاد کا اتنا بڑا عظمت ہے، اتنی بڑی عظمت ہے، محمد رسول اللہ نے اپنا موضوع بند کیا۔ آپ خاموش ہو کر اس عبداللہ بن رواح سے مخاطب ہو گئے۔ فرمایا عبداللہ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تجھے تو میں نے مارکے پر بھیجا تھا۔ عبداللہ بن رواح کہتا ہے اے اللہ کے رسول، آپ کے پیچھے میں نماز جمعہ ادا کرنا چاہتا ہوں، زیادہ ثواب لینا چاہتا ہوں، اور نہ جانے میں وہاں پر شہید کیا جاؤں، شہید ہو جاؤں، پھر دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے۔ مجھے یہ بتاؤ، یہاں پہ ایک مسئلہ آپ کو سمجھاتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ یہ صحابی رسول کی نیت خراب تھی؟ نیت میں کوئی فطور تھا؟ نہیں تھا نا، نیت صاف ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا قیامت تک بھی اگر تم یہاں پر جمعہ پڑھو میرے پیچھے، تمہیں وہ اجر نہیں ملے گا جس مارکے کے لیے میں نے تجھے منتخب کیا تھا۔ آج ہم جب بدعت کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کیا ہوا، چونکہ چنانچہ اگر مگر شگر، تو مجھے یہ بتائیں اس صحابی رسول کو اللہ کے رسول نے بھیجا، نیت اس کی خراب نہیں ہے، نیت ٹھیک ہے کہ میں شہید ہو جاؤں، نہ جانے پھر دوبارہ مجھے رسول اللہ کا دیدار اور آپ کے امامت کے اندر مجھے نماز میسر ہو یا نہ ہو، ابھی میں مدینے میں ہوں اور میں دوبارہ نماز پڑھ لوں، مجھے ثواب زیادہ ملے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ ثواب نہیں ہے، ثواب وہاں ہے جہاں تجھے میرا حکم تجھے ماننا چاہیے۔ آج اللہ کے رسول کا حکم ہے نماز سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھو۔ اللہ کے رسول کا حکم ہے یہ کاندھوں تک، کانوں کی طرف ہاتھ اٹھاؤ، رفع الیدین کرو، یہ قرآن میرے ہاتھ کے اندر ہے، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا
لا کوئی نہیں، کوئی امام نہیں، کوئی متقی پرہیزگار نہیں. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو. یہ آسمان والا رحمان کہہ رہا. مجھے یہ بتاؤ، آج ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے کیسے بڑھتے ہیں؟ ہم کتنے آگے چلے جاتے ہیں؟ اور میرے رب نے اپنے نبی کے ادب کے لیے جو قافلے آیا کرتے تھے، اللہ نے ان قافلوں کو ڈائریکٹ محمد رسول اللہ کو ملانے کا حکم نہیں دیا تھا. حضرت ابوبکر صدیق کو منتخب کیا ہوا تھا. حضرت ابوبکر صدیق وہ جو دستے اور قافلے آیا کرتے تھے انہیں وہ سمجھایا کرتے تھے رسول اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو اس انداز میں بات کرنی ہے. آج ہم پتہ نہیں کون کون سے انداز اپنا لیتے ہیں، لیکن بات یاد رکھنا، اسی لیے اسلام کو ضابطۂ حیات کہا جاتا ہے. یہ ضابطۂ حیات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی ہم نے نماز پڑھ لی، چند ٹکے دے دیے، اللہ کے راستے پر 1000 دانے کی تسبیح رکھ لی اور تویز گلے میں ڈال لیا. ہم نے پتھر کو کہہ دیا. یہاں پر ہمارا بابا جو تھا، بابے نے بیٹھ کر چلا کیا تھا، ہم نے پتھر سے مدد مانگ لی اس لیے کہ یہاں بابے نے چلا کیا تھا، یہاں پر بابا بیٹھا تھا، ہم نے اس پتھر سے بھی مدد مانگی. رب کائنات کی قسم، حضرت عمر پتھر کے سامنے جاتے ہیں اور پتھر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے پتھر، تیری حیثیت صرف ایک پتھر کی ہے، نہ تو موت دے سکتا ہے نہ تو حیات دے سکتا ہے. خطاب کا بیٹا تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا اگر کالی کملی والا محمد رسول اللہ تجھے بوسہ نہ دیتے تو. حجر اسود ہے، جنت کا پتھر ہے، لیکن صحابہ اکرام کو دیکھیں کہ وہ صحابہ اکرام جو شرک سے اتنا ڈرتے ہیں اور مخاطب پتھر سے ہوئے، جس پتھر کو چومنا، جس پتھر کو دیکھنا، جس پتھر کو بوسہ دینا، یہ عبادت ہے. کیا ہے یہ عبادت؟ بتانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور عمر اس کے سامنے بھی کھڑا ہو کر کہتا ہے اے پتھر، تیری اوقات صرف پتھر کی ہے، نہ تو موت اور حیات دے سکتا ہے، اور میں تجھے اس لیے بوسہ دیتا ہوں، تجھے کالی کملی والا بوسہ دے گیا. آج مسلمانوں، ہم نے کبھی نہ دیکھا کہ اللہ کے نبی کی حیثیت کیا ہے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. مکہ کی قسم پہلے کیوں نہ اٹھائی؟ اللہ نے مکہ کی گلیوں کی، مدینے کی گلیوں کی قسم کیوں نہ اٹھائی؟ کیا وجہ تھی؟ وہ مکہ کی گلیاں اتنی عظمت والی تو تب بن گئی جب محمد رسول اللہ کے وہ پاک قدم پتھروں کے ساتھ لگے. آسمان والے رحمان کو ان پتھروں کی وہ حیثیت بھی نظر آ گئی جن پتھروں کی نسبت محمد رسول اللہ سے ہو گئی. آسمان پر اللہ نے قسم اٹھائی لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. مجھے مکہ کی گلیوں کی اور ان پتھروں کی بھی قسم. صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم احد پہاڑ پر گئے اور احد پہاڑ پر ایک پتھر ہم نے دیکھا، اتنا سخت پتھر تھا. اللہ کے نبی نے اپنا قدم مبارک رکھا، وہ اتنا موم بن گیا آپ کے قدم مبارک اس پتھر کے اندر چلے گئے. وہ پتھر بھی حیا کرتے تھے اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول سے پتھر بھی حیا کرتے تھے. ایک پتھر رونے لگ گیا اور رو کر یہ کہتا ہے، اللہ کے رسول نے مخاطب کیا کیا وجہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول، میں نے یہ سنا ہے قیامت کے دن آخرت کے اندر جہنم کے اندر جہنم کے انگارے پتھر ہوں گے اور پتھروں سے پتھروں کی طرح انگارے ہوں گے. اے اللہ کے رسول، میں بھی آپ کا امتی ہوں اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اس جہنم کے انگارے یا اس کے انگارہ میں بن جاؤں. اے اللہ کے رسول دعا فرمائیں اللہ مجھے جہنم کا ایندھن نہ بنائے. اللہ کے رسول نے خوشخبری دی اور وہی آ گئی، دوبارہ
रसूल, वो पत्थर रो रहा है। फरमाया क्यों रो रहे हो? कहा अल्लाह के रसूल मैं इसलिए रो रहा हूँ, पहले मैं जहन्नम से डर कर रो रहा था, अब आपने मुझे जन्नत की खुशखबरी दी है, मैं खुशी के अंदर रो रहा हूँ और अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और मुसलमानों, आज हम जो है, क्या हमारे बच्चे ये नेट पर ये जो है ये खाली पैकेज लगाकर हम यहूद और नसारा के आलाकार बन जाते हैं, और फिर इस उम्मत मुहम्मदिया के अंदर एक इतनी बड़ी गुस्ताखी पाई जाती है, उसका यहाँ पर मैं आपको उसको आगाह करना चाहता हूँ। अगर यहूद और नसारा अल्लाह के रसूल की तौहीन करते हैं और वो अपने अलाकारों के जरिए सहाबा की, कुरान की, अल्लाह के रसूल की तौहीन करते हैं, आगे से क्या करते हैं, हमारे आगे चढ़ जाती है, पैगाम उनका है, ऊपर लानत लिखकर हम शेयर करते रहते हैं। सहाबा इकराम के दौर के अंदर अल्लाह के रसूल की यहूद और नसारा ने आपकी तौहीन की, नाउज़ बिल्लाह, और गलत अशार पढ़े। सहाबा इकराम ने कहा हमने ना उन अशारों को याद किया, ना उनको किसी के सामने कहा, और वो गुस्ताखी क्या थी वो आज तक किसी को पता नहीं है। लेकिन आज ये जो हम लानत भेजकर, स्वाब समझकर हम शेयर करते हैं, उनका काम होता रहता है, और हम स्वाब की नीयत से वो गुस्ताखी रसूल को हम शेयर करते रहते हैं। और आप ये वादा करें आइंदा हम ये काम नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादी या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल। जब क़िताल का हुक्म आया तो यहाँ पर जिहाद और यहाँ पर दावत का पैगाम नहीं है, यहाँ पर फिर उनकी गर्दनें काटनी है तलवार से। लेकिन आज हमें इतना बुज़दिल बना दिया गया है, हमारी माओं का वो दूध वो असर ही नहीं है जिससे हमारे घरों के अंदर एक मुजाहिद पैदा हो। हजरत खंजला को गसीलुल मलाइका क्यों कहा गया है? इन्होंने शादी की, एक रात के ये अपनी बीवी के खामद रहे, और सवालान हुआ मार्का के अंदर जाना है, रसूलुल्लाह का हुक्म आ गया। सहाबी रसूल अपने आप को पाक न कर सके, जहाज के अंदर चले गए। उनकी बेगम जाते हुए क्या कहती है? खंजला जा रहे हो तो कमर पे तीर ना खाना, सीने पे खाना, और वापस जिंदा वापस ना आना। ये उनकी बीवियां थी। हमारी बीवियां आज अगर एक पटाखा गली में बज जाए, हमारा दिल जो है वो RIC तक ले जाता है। भाई वहां पर दिल का मरीज है। और फलस्तीन को तो देखो, वहां पर रमजान के अंदर वो नमाजें भी पढ़ रहे हैं, पाँव में जूतियां भी लगी हुई हैं, हाथ के अंदर पत्थर भी उठाया हुआ है, और वो पत्थर से किसका मुकाबला कर रहे हैं? वो जो है बमबार जहाजों का, टैंकों का मुकाबला कर रहे हैं। हाथ के अंदर क्या है? किकरियां हैं, हाथ के अंदर गुलेले हैं, और नमाज पढ़ रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं? एतिकाफ में बैठे हुए हैं, और हम जो है रोजा अफ्तार कर रहे हैं 10-10 चीजों के साथ। हम 10-10 चीजों के साथ हम रोजा अफ्तार कर रहे हैं। उन मुजाहिदीन से पूछो जो गुलेलों के साथ, इनके साथ जहाद कर रहे हैं और पूरी दुनिया को पुकार रहे हैं। आज 57 ममालिक जो हैं, उनकी बगैरती का ये आलम है कि अमेरिका अपने बेटे की ताईद के अंदर बोल गया, और अमेरिका अपने बेटे की ताईद के अंदर ये कहता है मैं अपना माल भी खर्च करूंगा, मैं सब कुछ दूंगा। और इंसानी तंजीम के जो हुकूकों के अलमदार हैं, वो यहूदियों को मीडिया पर बता रहे हैं फलस्तीनियों ने ये जुल्म कर दिया। उन बेड़ियों को, उन मुसलमानों का ये इल्म क्यों नहीं है? उनका क्या जुर्म था? वो फलस्तीन के अंदर वो अपनी जात के लिए तो नहीं लड़ रहे, वो बैतुल्लाह को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे हैं। मुसलमानों, अगर उनका कोई जुर्म है वो बैतुल मक़दस को आज़ाद कराने के लिए, और फिर
میں حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، یا تو اعلان کیا جائے جہاد کا اور عام آدمی کے لیے بھی، اگر نہیں تو پاکستان کے اندر سے یہ جو جہاد کا آپشن ہے اس کے لیے اجازت دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، تاکہ یہ جہاد کا جو ہمارا کنسپٹ ہے یہ قیامت تک جاری رہے اور پاکستان کے اوپر اللہ کی رحمت برستی رہے۔ آج جہاد ہماری زندگیوں سے نکل گیا، اور یہ نکلنے کے بعد ہم جو ہے وہ یتیم قسم کے مسلمان بن گئے، اور ایسے یتیم مسلمانوں کی اسلام کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کو ضرورت ہے تو خالد بن ولید جیسے مسلمانوں کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں، آج فلسطین کے لیے نہیں تو پھر کب؟ میں حضرت خنزلہ کی بات کر رہا تھا، جب جہاد کے اندر گئے شہید ہو گئے، جب شہید ہوئے آسمان سے ملائکہ آتے ہیں، پانی آسمان سے لے کر، دنیا سے نہیں آسمان سے پانی لے کر اللہ کے رسول نے دیکھا صلی اللہ کہ اس کو غسل دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول اس کی بیوی کے پاس جاتے ہیں، اور آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پیروں کے بلے اور کتے بھی علم غیب جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ علم غیب جانتے تو حضرت خنزلہ کے گھر تشریف لے کر جاتے، یہ مسئلہ پوچھ لیں کہ خنزلہ کو جو ہے غسل کی کیا ضرورت تھی، یہ مسئلہ پوچھنا تھا۔ علم غیب اگر جانتے تو پھر اللہ کے رسول کہہ دیتے جبرائیل جو یتیم لے کر آیا ہے اس خنزلہ کو غسل دینے کے لیے اس کو ضرورت تھی، اس نے اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارا تھا، لیکن نہیں، اللہ کے رسول جو ہے ان کی بیوی کے پاس گئے اور جا کر پوچھا گیا کیا ضرورت تھی۔ ان کی اہلیہ بتاتی ہے اے اللہ کے رسول ہماری کل ہی شادی ہوئی تھی، رات ہم نے ایک جگہ گزاری، ان کو غسل کی ضرورت تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا غسل کی ضرورت تھی، آسمان والے ملائکہ نے غسل دے۔ یہ جہاد ہے، یہ جہاد ہے، یہ یتیم مسلمانوں کا کنسپٹ نہیں ہے، یہ مردوں کا کنسپٹ ہے۔ یتیم مسلمان اس وقت بھی پائے جاتے تھے اور مدینے کے اندر پائے جاتے تھے جب اللہ کے رسول جہاد پر جاتے تھے اور کہہ دیتے تھے کہ ہم کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیں گے تو لہٰذا ہم بچ جائیں گے۔ وہ بھی یہ چاہتے تھے ہم گئے تو تلوار لگی تو خون نکل آئے گا۔ آج کے بھی مسلمان یہ کہتے ہیں جہاد کے اندر جائیں گے تو خون نکلے گا، مر جائیں گے، اور مرنا تو ویسے بھی ہے، ایکسیڈنٹ کے اندر بھی مر جانا ہے، ڈور گلے میں آئی اور تیرا گلا پھر بھی کٹ جائے گا اور سارے کام ہو جائیں گے۔ رب کائنات کی قسم، موت وہ ہے جس کے لیے آسمان والے ملائکہ بھی حسرت کرتے ہیں، اے اللہ ہم بھی انسان ہوتے اور ہم بھی اس جہاد کے اندر ہوتے، اور مرنے والا، شہید ہونے والا، اس کے لیے حوریں بھی ایک سے بڑھ کر ایک آگے اپنا نمبر لگانے کے لیے ہوتی ہے، اور شہید ہونے والا ایک اس کا قطرہ خون کا زمین پر بعد میں گرتا ہے، ابھی اس کا قطرہ یہاں سے گرا ہے، زمین کے ساتھ ٹچ نہیں ہوا، ابھی ٹچ ہونے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کا خون کا قطرہ زمین کے ساتھ لگنے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے قرض کی۔ قرض کے علاوہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مسلمانوں، آج ہم نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں، میں گلہ کروں تو کس سے کروں؟ اسلام ہم نے غور سے پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے درگاہیں پڑھی ہیں، ہم نے پیروں کے اقوال پڑھے ہیں، ہم نے اپنے پیروں کے وہ قول قرار پڑھے ہیں، بابا بلے شاہ کے ہم نے وہ کلام پڑھے ہیں، ہم نے رب کا کلام چھوڑ دیا۔ بابا بلے شاہ اور 30 مارخانوں کے کلام ہم نے پڑھ کر ہم جہنم کے حقدار بن گئے۔ اللہ کا واسطہ ہے، ہاتھ جوڑ کر میں آپ کے سامنے کہتا ہوں، قرآن کے قریب آ جاؤ، ان مسلکوں کو چھوڑ دو۔ یہ مسلک آپ کو جنت میں لے کر نہیں جائیں گے، جنت میں لے کر جائے گا تو اللہ کا قرآن لے کر جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت۔
الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شر الامور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار اللهم انصر الاسلام والمسلمین اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم انصر اخواننا المسلمین وفی فلسطین اللہ ان مجاہدین کی مدد فرما اے اللہ پوری کائنات کے اندر جہاں بھی جہاد ہو رہا ہے اے اللہ اس جہاد کے اندر جتنے بھی مجاہدین ہیں ان کی مدد فرما کشمیر کے مجاہدین کی مدد فرما اور پاکستان کے مجاہدین کی مدد فرما فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما اور ایک ہمارے بہت ہی عظیم انسان ہیں وہ کچھ پریشان ہیں نام ان کا لینا نہیں چاہتا ان کے لیے دعا فرمائے اللہ رب العالمین ان کی پریشانیاں دور فرمائے جتنے بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریاں شفا عطا فرمائے جتنے پرسن حال ہیں اللہ ان کی ساری مشکلات کو آسان فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ